أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ہے کہ نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے والا، تدبیر فرمانے والا ہے. اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے. یعنی وہ ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، تو سارا جہاں اس کی ملک ہے، تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمان میں ہیں، یا دریوں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے، تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یافتگان حضرات کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت والے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام، ملائکہ علیہم السلام، اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اور مؤمنین ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ما قبل کا ہو یا ما بعد کا، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا. اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے. ذاتی علم اسی کا ہے، اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے. دوستان محترمہ، آپ نے دیکھا کتنے بڑے اس کے فائدے، کتنی بڑی اس کی برکت ہے. آپ لوگ اس کا عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آیت الکرسی پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ہر فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ ضرور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. آیت الکرسی ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آیت الکرسی کو یاد کر لیں، کیونکہ اس کو رات کو پڑھ کے سونے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. حدیث پاک پر عمل کر کے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
خلوص نیت میں خلوص پیدا کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔